सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस घड़ी का हम और आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी वो लम्हे हमारे और आपके निगाहों के सामने हैं। आप हजरात से मुअद्दबाना आजिज़ाना दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो हजरात इधर उधर खड़े हैं, बराए करम वो जलसगाह के अंदर आने की कोशिश करें, इसलिए कि अभी चंद ही लम्हों में जलसे का आगाज़ होने जा रहा है और जिन बावकार हस्तियों का हम और आपको इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी ही देर में रौनक स्टेज होने जा रहे हैं और उलमाए कराम का नूरानी काफिला हमारे और आपकी निगाहों के सामने रहेगा। और ये महफिल हमने आपके लिए सजाई है, तो लिहाजा मैं इस इलाके के तमाम आशिकाने रसूल से, नौजवानों से, बच्चों से, बुजुर्गों से मुअद्दबाना आजिज़ाना दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम अपने ज़रूरियात, अपने मसरूफियात से फारिग होकर जल्द से जल्द जलसगाह के अंदर आने की कोशिश करें। और मैं वालेंटाइन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप खड़ने के बजाय जो मेहमान आने वाले हैं आप उसकी तैयारी में लग जाएं तो आइन नवाजिश होगी। और जो बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं उनको खामोशी का खास ख्याल रखें और जो मेहमान आने वाले हैं उन मेहमानों का आप इस्तकबाल करें। जो वालेंटाइन हजरात हैं बराए करम वो एक जगह पर ना खड़े हो, जो दुकानों के सामने जो इधर उधर खड़े हैं बराए करम मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वालेंटाइन हजरात से कि बराए करम जल्द से जल्द जो हमारे मेहमान हैं उनको जो है आप चेयरों में बिठाएं। आप खुद भी जानते हैं कि देखिए बारिश का मौसम है, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो हमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। जब हालात और मौसम ऐसा है तो हम ताखीर नहीं करना चाहिए। अगर हर आदमी ये सोचने लगे कि अभी चेयर खाली है, अभी लोग जमा नहीं हुए हैं, अगर हर एक आदमी अगर यही सोचता रहा तो ये चेयरें खाली की खाली रहेगी, लोग जमा नहीं होंगे। अगर हर एक आदमी अगर ये सोचे कि मुझे जलसगाह में जाना है, अपनी गुलामी का सबूत देना है, मुझे बारगाह नबी में अपनी गुलामी का सबूत देना है, बारगाह गौसियत में बारगाह गौसियत में खिराज अकीदत पेश करना है, अगर हर आशिक रसूल ये सोच कर अगर जलसगाह के अंदर आने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही लम्हों में माहौल ऐसा बन जाएगा कि बैठने के लिए जगह नहीं होगी। इसलिए बराए करम अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल बंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके नाम से हमने ये महफिल सजाई है, ये महफिल उनकी बारगाह में कबूल हो गया तो कबूल हो गई तो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। तो बराए करम आप चेहरों को एक जगह पर रखें, अगर चेहरे भीगी हुई है तो एक सूखा कपड़ा लाकर चेहरों को पोंछ दे ताकि बाहर से आने हुए मेहमानों को ये ना देखे कि चेहरे भीगी हुई है, बैठने के लिए जगह नहीं है। क्यों? इसलिए कि अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। चंद लम्हों में तमाम मामलात को और तमाम सलात को हमें एक जगह पर समेटना है। मतलब ये है कि एक पूरे समंदर को हमें एक कासे में समाना है। तो बराए करम आइए, जिस घड़ी का हम और आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी, वो लम्हा, वो वक्त हमारे और आपकी निगाहों के सामने है। आज आप ही के इलाके में बड़े अदब व एहतराम व तज़क्कुर व एहतशाम के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा बड़े अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तो लिहाजा तमाम आशिकाने रसूल से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अभी चंद ही लम्हों में इस महफिल का आगाज होने जा रहा है। और आज के जो पोस्टर के जरिए से जिन मेहमानों को हमने बुलाया था उनमें से एक मेहमान जो है वो रौनक स्टेज हो चुके हैं। चंद ही लम्हों में उनको आपके समाअतों के हवाले करूंगा। बशर्त ये है कि आप अपने कदमों को भी जल्द से जल्द जलसगाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा एक नूरानी महफिल की समा, एक नूरानी महफिल की शक्ल इख्तियार करते हुए नजर आएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते
ہیں, ہم اہل دل ہیں, مدینے کی بات کریں. اور شاعر کہتا ہے کہ پتھروں کو نگینا بنا دیا, پتھروں سے پتھروں کو نگینا بنا دیا, جنگل میں بیٹھ کر جنگل کو مدینہ بنا دیا. تو حضرات محترم الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سب سے پہلے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رسول اللہ وانظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى از بزرگتہی قصہ مختصر. حضرات محترم آئیے اس وزن کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک ایسے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں, ایسے پیغمبر کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں, ایسے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. نبی چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چیر دے. آئیے ایسے پیغمبر کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ پیغمبر ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کر دے تو ڈوبتا ہوا سورج نکل آئے. آئیے ایسے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے کہ نبی درخت کی طرف اشارہ کر دے تو میرے نبی کی شہادت کی امید سے درخت اپنے جڑوں کو چیرتا ہوا آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے. آئیے اسی آقا نامدار مدینے کے تاجدار رحمت عالم پیغمبر اعظم ٹوٹی پوٹی چٹائی میں زندگی بسر کرنے والے آقا, ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے آقا, اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا, قیامت کے دن آب کوثر کا جام پلانے والے آقا, 3 دن تک بھوکے رہ کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر تبلیغ کرنے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پورا مجموع تصور کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے سارے عالم کو پیدا فرمایا. درود و سلام پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. حضرات محترم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑوں احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ امت میں پیدا فرما کر رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور رب کائنات کا کروڑوں احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور رب کائنات کا کروڑوں احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں نبی کا چاہنے والا بنایا, نبی کا ماننے والا بنایا, نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا بنایا. اور رب کائنات کا کروڑوں احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں غوث و خواجہ و رضا کے دامن سے وابستہ فرمایا. اور میں ہمیشہ تحریف نعمت کے طور پر رب کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اے میرے مولا تیرا کروڑوں احسان عظیم ہے, تو نے عاشق رسول بنایا, غدار رسول نہیں بنایا تو عاشق رسول بنایا. الحمدللہ مان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات محترم الحمدللہ اس محفل کا آغاز اللہ کے کلام پاک سے ہو چکا ہے. یہ وہ کلام ہے جس کا سننا عبادت ہے, جس کا پڑھنا عبادت ہے, جس کا دیکھنا عبادت ہے اور جس کا چننا بھی عبادت ہے. الحمدللہ یہ وہ کلام پاک ہے
اس کلام پاک کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جب رب کائنات نے کلام پاک کو نازل کرنا چاہا تو رب نے فرمایا اے آسمان کیا میں اپنا کلام تجھ پر نازل کروں؟ تو آسمان نے کہا اے میرے مولا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے کلام پاک کے نزول کو برداشت کر سکوں. تو آسمان نے کہا مولا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے کلام پاک کے نزول کو برداشت کر سکوں. پھر رب نے فرمایا اے پہاڑ کیا میں تجھ پر اپنا کلام نازل کروں؟ تو پہاڑ نے کہا اے میرے مولا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے کلام پاک کے نزول کو برداشت کر سکوں. پھر رب نے فرمایا اے زمین کیا میں اپنا کلام تجھ پر نازل کروں؟ اور زمین نے کہا مولا اگر تیرا کلام مجھ پر نازل ہو گیا تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. مولا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے کلام پاک کے نزول کو برداشت کر سکو. تو کائنات میں کوئی ایسی طاقتور چیز نہیں تھی جو رب کے کلام کے نزول کو برداشت کر سکے. اگر روئے زمین پر اگر قرآن کے نزول کو برداشت کرنے کی اگر طاقت تھی تو وہ میرے مصطفیٰ کا سینہ تھا جو رب کے کلام کے نزول کو برداشت کیا. کائنات میں کوئی ایسی طاقتور نہیں تھی جو طاقتور چیز میرے مصطفیٰ کا سینہ تھا جو رب کے کلام کے نزول کو برداشت کیا ہے. اللہ اکبر. جب کلام نازل ہوا تو میرے آقا فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے. جسم تھرتھرا رہا تھا. میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ کا جسم تھرتھرا رہا ہے. آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے اے عائشہ رب کا کلام نزول ہو چکا ہے اور پوری کائنات میں کوئی ایسی طاقتور چیز نہیں جو رب کے کلام کے نزول کو برداشت کر سکے. اے عائشہ یہ تمہارے مصطفیٰ کا سینہ تھا جو رب کے کلام کے نزول کو برداشت کیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ کلام پاک ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے, جس کا دیکھنا عبادت ہے, جس کا سننا عبادت ہے. الحمدللہ. حضرات محترم میں اپنی نظامت کو طویل نہ کرتے ہوئے میں بس ان کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے. میں اس علاقے کے بالخصوص نوجوانوں سے, بزرگوں سے, بچوں سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ اگر اس محفل میں آ گئے اور یہ محفل رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو برائے کرم یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. وقت کی غنیمت کو سمجھے. اگر ہمارے اس علاقے کے عاشقان رسول اگر گھر سے ایک عاشق رسول اگر گھر سے اٹھ کر اس محفل میں آ گیا تو الحمدللہ اس علاقے میں ایک بہترین سنیت کا کام ہوگا. لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کی بیداری ہوگی. تو برائے کرم آپ جلد سے جلد جلسہ کے اندر آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی چند ہی لمحوں میں ہمارے علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ جو ہے رونق اسٹیج ہوگا اور جس عظیم علمی روحانی شخصیت کا ہم اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے انتظار رہے گا تو الحمدللہ وہ عظیم علمی روحانی شخصیت شہزادے غوث اعظم حضرت علامہ مولانا قاری حضور بھیجو سرکار رضا اللہ قامری انشاءاللہ تعالیٰ سرکار بھیجو سرکار کی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں آمد ہوگی جو آج اس جلسے کے مہمان خصوصی بھی ہے, مقرر خصوصی بھی ہے. تو برائے کرم جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے برائے کرم جلد سے جلد جلسہ کے اندر آنے کی کوشش کرے. اب آئیے اب حمد باری تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے یعنی محفل نعت کی طرف آپ کو لے چلوں. تو میں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین بھی الحمدللہ رونق اسٹیج ہو رہے ہیں. آئیے ان مہمانوں کا بھی استقبال ہم نعرہ تکبیر سے کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمدللہ جن مہمانوں کا بھی ہم اور آپ کو انتظار تھا الحمدللہ وہ مہمان بھی ہمارے یہاں پر رونق اسٹیج ہو رہے ہیں. سنی دعوت اسلامی کے ہمارے مبلغین بھی الحمدللہ رونق اسٹیج ہو رہے ہیں. برائے کرم جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور والدین حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں جو ہمارے جلسے کے ذمہ داران ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ وہاں سے ہٹ کر جو مہمان ادھر ادھر کھڑے ہیں برائے کرم آپ جو ہے ان کو چیروں میں بٹھائیے. چیریں آنکھ کے لیے لگائی گئی ہے تو برائے کرم اگر آپ
آ کر جو خالی چہرے ہیں وہاں پر بیٹھ جائیں گے تو سلسلہ بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک محفل نور یہاں پر سما ہوگی. آپ آئیے, میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ